وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل اسلام کو ایک بہترین خطاب بیان فرما رہا ہے اور اس سے سمجھانا مقصود ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہے، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے روکا گیا ہے تمہیں، یعنی یہ پتہ چلا یہ جو بڑے گناہ ہیں اس سے کہیں نہ کہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا سیئاتکم، تمہارے سارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کر دے گا عزت والے مقام میں، یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخلہ عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، یہ بڑے گناہ کو شریعت نے کیا نام دیا اور یہ کس نام سے ہے؟ بڑے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچتے رہے جس سے روکا گیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کی وعید اور سختی اور پکڑ قرآن مجید نے بیان کی ہے، یعنی جس کی سزا قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، وہ تمام کے تمام بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ اب علماء کرام نے قرآن مجید سے 7 نہیں، 17 نہیں، 40 نہیں، 700 تک تفاسیر کے اندر بڑے گناہوں کی فہرست تیار کی ہے۔ میں اس سے پہلے 40 آپ کی نظر کروں۔ حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض تم پر مقرر کیے ہیں، یاد رکھنا اسے ضائع نہیں ہونے دینا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں تم پر حرام کی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف بڑھنا نہیں، اور فرمایا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں لیکن تم ان حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ اب تینوں باتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں فرما رہا ہوگا، لیکن تم اس پر اصرار نہ کرنا۔ اس حدیث مبارک میں سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گناہوں سے ہمیں روکا ہے اور ان گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کر رہا، تو ہم نے اس کا اصرار نہیں کرنا۔ اگر ہم اصرار کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ بھی دنیا میں فرما سکتا ہے، کیونکہ وعید تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اور وہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مقرر فرمائی ہیں، بندے کو چاہیے اسی طرح وہ زندگی میں اس پر عمل کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، وہ اس کا اصرار نہ کرے جس سے روکا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ 40 گناہ کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں خبردار کیا، جسے علماء کرام نے تیار کیا۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور آپ اگر ان گناہوں کی طرف غور کریں گے تو اس میں زیادہ تر گناہ جو ہیں حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور اسے ہم اپنی زندگی میں بڑی بہترین طریقے سے اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے پہ بخشے جا رہا ہے، لیکن اس کی وعید ہے، آخرت میں پکڑ ہے۔ تو دیکھیے، پہلا گناہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا گناہ بیان ہوا، فرمایا ریاکاری، بار بار دکھاوے بازی کے لیے عبادتیں کرنا یا کوئی بھی نیک عمل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے کینہ، کسی کو دیکھ کر اسے بوجھ سمجھنا اور اس سے بغض رکھنا، اس سے نفرت کرنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ حسد،
کسی کی ترقی کو دیکھ کر یہ کوشش کرنا کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے اس کو نقصان ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ چوتھا بڑا گناہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ آگے بیان ہوا تکبر، اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ بھی گناہ ہے۔ آگے فرمایا خود پسندی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس سے بھی قرآن مجید نے روکا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے بیان ہوا مخلوق کو حقیر جاننا، یعنی کسی نہ کسی کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھنا، اسے گرا ہوا سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ بدگمانی کرنا، جب دیکھو کسی نہ کسی پہ کچھ الزام تراشی، اس طرح کی باتیں، تو فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اگر انسان ان گناہوں سے بچ جائے تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ بدگمانی، آگے فرمایا دھوکہ دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لالچ، آگے فرمایا ہرس، کہ ہر چیز مل جائے، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ 12واں بیان ہوا کہ کسی کی غربت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ آگے بیان ہوا تقدیر پر ناراض ہونا، یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ کسی کا کام نہیں چل رہا کہ کسی کے ساتھ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی لائف کے اندر پریشانیاں اٹھا رہا ہے تو وہ کوستا ہے اپنا، میرے کو نصیب میں یہی لکھا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ آگے فرمایا گناہ پر خوش ہونا، اور اس کے بعد فرمایا گناہ پر اصرار کرنا، اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ پر خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ پر اس گناہ کو دوبارہ دہرانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بیان بھی فرمایا ہے۔ آگے بیان ہوا نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، کسی کے ساتھ اچھائی کی، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کرے، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حیض والی عورت سے صحبت کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا سب کو سیدھا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے اندر بہت عام ہے۔ ہم جب سب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھل کے کھڑے ہوتے ہیں، جی کھل کے کھڑا ہونا ہے، سب کو سیدھا نہیں کرتے، کسی کے ٹخنے آگے جا رہے ہیں، کسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو لہذا سبوں کو درست کرنا چاہیے۔ سب جس کی درست نہیں ہوتی وہ بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، لہذا اس چیز میں غور کیا کریں اور مل کے کھڑے ہوا کریں، اور مل کے کھڑے ہونے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صفوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، تو صفوں کو سیدھا کرنا کتنا ضروری ہے اس بات سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا نماز میں امام سے سبقت کرنا، یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے اور وہ اٹھے نہیں، پہلے سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں گئے نہیں، پہلے سے لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، غور کیجیے گا۔ آگے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ آگے فرمایا حج نہ کرنا، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ریشمی لباس پہننا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا عورت مرد کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، وہ اس کی صورت، وہ اس کے طریقہ کار، تو فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ عورتوں کا باریک لباس پہننا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا اترا کر چلنا، اکڑنا، تو فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا کہ مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، یعنی مقروض ہے اس کو بلا وجہ جو ہے تنگ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، سینہ یعنی گریبان چاک کرنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے، کچھ مصیبت ہم پر آ جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہم اپنے منہ پر مارتے ہیں، دیکھا گیا ہے، اس سے بھی بچا جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا حرام ذرائع سے روزی کمانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ سود لینا دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، پتہ ہے جی ریٹ بڑھنے والے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی آیا، ہم نے کہا جی نہیں ہے، ختم ہو گیا، کیوں جی زیادہ مہنگا ہو جائے گا، کہاں پڑا ہے مہنگا بیچیں گے، تو ذخیرہ اندوزی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ شراب بنانا، بیچنا، پینا، یہ تینوں فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھا جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، یعنی گناہ کا کام ہے، پتہ ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے، جی
تو فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ مشترکہ کاروبار میں ایک کا دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی دو کام کرتے ہیں ایک ساتھ، وہ گیا ہے اور دوسرے نے اس کے مال میں سے خیانت کر لی پوچھے بغیر، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اجرت دینے میں تاخیر کرنا، کسی کی اجرت دینی ہے اس کو جلد سے جلد دیں، یہ بھی تاخیر کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا امانت میں خیانت کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ دوستو یہ 40 علماء کرام نے جو ہے اکثر تفاسیر کے اندر یہ 40 جو ہے بیان کی ہیں، لیکن یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا حکم قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے ان کے بارے میں سیکھنا، ان کے بارے میں سمجھنا، اور یہ جو ایک اس کے اندر 40 میں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک اپنی الگ تعریف اور الگ تفسیر رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے کچھ کی تعریف بھی نہیں جانتے، تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ ہمیں قرآن مجید سمجھنا پڑے گا، ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں دین اسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنی پڑے گی، اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ حکم لازم کیے ہیں، اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔